بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. آج ہم بات کریں گے یقین اور توکل کی ایسی سٹوری پر کہ انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو سٹوری ہے یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں جس کو اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی. اس کو 1000 دینار کی ضرورت. تو اس نے اس شخص سے جا کر کہا کہ تم مجھے یہ 1000 دینار ایک خاص مدت کے لیے دے دو, میں تمہیں انشاءاللہ اس ٹائم پر جو ہے وہ پیسے واپس کر دوں گا. لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس وقت میں ادھار لینے کے لیے کوئی نہ کوئی گواہ, کوئی نہ کوئی ساتھ گارنٹر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایسے تو آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انسان پیسے واپس کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ سٹوری حدیث میں بھی مینشن ہے. تو اب ہوتا کچھ ایسے ہے کہ جب وہ شخص اس بندے کے پاس پیسے مانگنے جاتا ہے اور تو اگلا بندہ اس کے لیے کوئی گارنٹر ڈیمانڈ کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور گارنٹر نہیں ہے, یعنی کہ اللہ پاک کے علاوہ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں. مجھے کوئی شخص میری گواہی نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں اس ٹائم تک پیسے لوٹا دوں گا. لیکن چونکہ وہ وقت ایسا تھا اور وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ شاید وہ شخص بھی اللہ کا خوف رکھتا ہوگا اپنے دل میں, تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اس گارنٹی پر کہ ٹھیک ہے تم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے تو یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا, یہ مجھے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ اس ٹائم کو کمپلیٹ ہونے تک مجھے وہ اپنے پیسے واپس کر دے گا. اب اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ یہ وہ شخص پیسے لے کے چلا جاتا ہے, کسی اور شہر میں چلا جاتا ہے, وہاں وہ کاروبار سٹارٹ کرتا ہے اور اس کو کافی منافع وغیرہ ہوتا ہے, وہ ترقی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اب وہ وقت آ جاتا ہے جب اس شخص کو اس نے پیسے لوٹانے ہوتے ہیں. تو جب اس نے اس بندے کو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں تو یہ بھاگتا سارے پیسے اکٹھے کر کے, تو اس ٹائم پہ 2 شہروں کے درمیان بوٹس چلتی ہوتی تھی, تو اس نے تھرو شپ اور تھرو بوٹ جو ہے وہ سفر طے کرنا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ وہ بوٹ تک پہنچا, لیکن شام ہو چکی تھی اور بوٹس ساری جا چکی تھیں. تو اب یہ اتنا پریشان ہوا کہ میں نے اس دن کا اس شخص سے وعدہ کیا تھا اور میں نے اللہ کو گارنٹر بنایا تھا, تو اب اگر میں نے اس کو پیسے نہ لوٹائے تو یہ تو مجھ سے بدظن ہو جائے گا. تو میں شخص سے وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتا. اگر میں نے اس کو آج پیسے نہ دیے, اگر میں ویٹ کرتا رہا, کیونکہ وہ یہ بھی پاسبلٹی تھی نا کہ وہ اگلے دن ارلی مارننگ کی بوٹ لے کے جا کے اس کو وہ پیسے دے دیتا. لیکن وہ اس قدر پریشان تھا, وہ اتنا زیادہ کمیٹڈ تھا اس شخص سے کہ اس نے کہا کہ اگر میں نے اس بندے کو پیسے نہ دیے تو اس کا اللہ پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا, کیونکہ میں نے اس کو آج ہی پیسے لوٹانے ہیں. آج کا دن مقرر تھا, ٹھیک ہے, آج کا دن فکس تھا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر تو وہ ایک ووڈن پیس لیتا ہے اور اس میں 1000 دینار کی پوٹلی بنا کر اس کو رکھتا ہے. اس کو رکھنے کے بعد اس پہ ایک خط پہ لکھتا ہے, اس کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ بھائی میں لیٹ ہو گیا تھا تو یہ تمہاری امانت میں اس ووڈن لاگ میں رکھ کے بھیج رہا ہوں. اس کا نام ہر چیز لکھ کے اور دریا میں بہا دیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی گارنٹی دی تھی تو آپ اس ووڈن لاگ کو اس کے حقدار تک پہنچا دیں. اب جیسے دونوں کی ڈیٹس ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں کہ انہوں نے اس شخص نے دینے والے کو بتایا ہوتا ہے کہ میں آج کی ڈیٹ میں تمہیں پیسے واپس کر دوں گا, تو وہ بھی دریا کے اپوزٹ کنارے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کہ شاید یہ بندہ ابھی آ جائے. پر جب وہ کافی دیر ویٹ کرتا ہے اس کو وہ بندہ نہیں نظر آتا تو وہ واپس جانے لگتا ہے. پر جیسے ہی وہ واپس جانے لگا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی قدرت اب آپ چیک کریں کہ پیسے اس کو ملنے تھے, ٹھیک ہے, وہ ڈیسٹنڈ تھے کہ وہ پیسے اسی کے ہیں, حق حلال کی کمائی سے واپس ملنے تھے. تو اس کی نظر اس ووڈن لاک پہ پڑ جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ اس میں کیا چیز نظر آ رہی ہے کچھ. وہ خیر اس کو پک کر لیتا ہے اور اس کو جب اندر دیکھتا ہے تو اس کو لیٹر بھی مل جاتا ہے, اس کو اس کی پیمنٹ بھی مل جاتی ہے. اب اپوزٹ سائڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پوری رات پریشان رہتا ہے, سو بھی نہیں سکتا اور اسی ٹینشن میں لگا رہتا ہے کہ مجھے ارلی مارننگ پہلی جو شپ ہے وہ لے کے اس بندے کے پاس پہنچنا ہے اور اس کو اس کی امانت دینی ہے. سو اگلے دن وہ پھر ڈبل اماؤنٹ میں جو ہے وہ پیسے لے کر صبح چلا جاتا ہے, اس بندے کے پاس پہنچتا ہے, اس کو جا کے پیسے دیتا ہے کہ سوری میں ایک دن ڈیلے ہو گیا تھا, تو میں آج تمہیں یہ تمہاری امانت لوٹانے آ رہا ہوں. تو وہ شخص کہتے ہیں تم نے کیا 1000 دینار اس لکڑی کی لاگ میں رکھ کے بھیجے تھے؟ تو اس نے کہا بالکل ایسے میں نے بھیجے تھے اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی. تو اللہ تو پھر ہواؤں کے رخ بدل دیتے ہیں, وہ دریاؤں کے رخ بدل دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے وہ ووڈن لاگ سم ہاؤ وہ بہتی اس بندے کے پاس پہنچ گئی. اس نے کہا جو تم نے امانت مجھے کل پہنچائی تھی وہ میرے تک پہنچ چکی ہے.
تو بڑی ہی حیرت کی بات ہوتی ہے اور بڑی ہی ایک کہہ لیں کہ یہ میراکلس بات ہے کہ ایک معجزہ ہی ہو گیا کہ اتنے دور سے دریا کے اس کنارے اس نے کوئی چیز بھیج دی اور وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئی. تو یہ کہانی، یہ سٹوری، تو دیکھیں یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یقین والے لوگوں کے لیے معجزے ضرور کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں حالات بہت بہت مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر مشکلات کے پہاڑ آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سلیوشن، یہ حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکے گا، ہم اندھیروں میں پھنس چکے ہیں، اب پتہ نہیں ہم کیسے باہر نکلیں گے. تو جو اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ معجزے بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں بھی فرماتے ہیں. تو یہ واقعہ سن کے میرا ایمان تو بہت زیادہ تازہ ہوا. مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ آ گئی کہ ہمیں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں صرف اللہ کے آگے سجدہ زیر ہونا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے آرڈرز کو فالو کرنا ہے. جیسے اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ہمیں ویسے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں فرما دیں گے. آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اللہ پہ توکل کر کے دیکھیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، تو پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کی معاملات کیسے ٹھیک کرتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اسٹوری اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہوگی تو